آپ کا بچپن کہاں گزرا؟ کبھی سوچا تھا کہ آپ اتنی بڑی آئی ٹی کی کمپنی بنا لیں گے؟ بچپن میرا بہاولپور میں گزرا ہے. کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں اتنی بڑی کمپنی بناؤں گا. میں یہ بھی نہیں سوچتا کہ میری کمپنی بہت بڑی ہے. اس وقت آپ کتنا کما رہے ہیں اور آپ کتنا ٹیکس پے کرتے ہیں؟ مجھے اپنی کمپنی کا چیک سائن کیے ہوئے کئی سال ہو گئے. میں اپنی کمپنی کے فائنینشیل میں انوالو نہیں ہوں. حکومت نے پہلے فائر وال انسٹال کی، اس کے بعد وی پی این کو بند کر دی، پھر وہ نئے قوانین بھی لے کے آ رہی ہے. گورنمنٹ جو کر رہی ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے. گورنمنٹ کا جو کرنے کا طریقہ ہے وہ انتہائی تباہ کن ہے. وی پی این کو کنٹرول کرنا ہر ملک میں ضروری ہے. یہ وہ پہلے آ جانا چاہیے تھا. ہمارا کام جو کرنے جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، طریقہ کار بکواس ہے. کنٹینٹ کریٹر ویلیو کریٹر میں کیا فرق؟ کنٹینٹ کریٹر از اے شٹی ورڈ. I believe in value creator. ویلیو کریٹر عبادت ہے، تبلیغ ہے، جہاد ہے. اے آئی کے سب سے بڑے اخلاقی خدشات کیا ہیں؟ اے آئی کے بارے میں کہیں نہ کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک نیا مذہب ہی نہ کریٹ کرتا. جیسے تلوار اٹھانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے تو آج کمپیوٹر اٹھانے کا بھی ہمیں اتنا ہی حکم ہوگا. اپنی لائف میں اب تک آپ کس انسان سے سب سے زیادہ متاثر ہیں؟ میری زندگی جنہوں نے بدلی وہ میرے ٹیچر تھے. جب میرے پاس رہنے کو جگہ نہیں تھی انہوں نے مجھے شیلٹر دی، فری میں پڑھایا. انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ نالائق آدمی تو زندگی میں کوئی کچھ کرے گا، جب مجھے لگتا تھا کہ آئی ایم نتھنگ بٹ اے گاربیج. السلام علیکم ناظرین، ہائی جیک ود یاسین آکوکا میں خوش آمدید. آج کی ڈسکشن ان کی زندگی کے ذاتی پہلو جن سے ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، آئی ٹی، ایجوکیشن، ٹیک، وی پی این، انٹرنیٹ کے مسائل، انڈیا کے مقابلے میں پاکستان اس وقت کہاں پہ کھڑا ہے، دنیا ہمیں کن نظروں سے دیکھ رہی ہے، بہت خاص ہونے والی ہے. اس سب پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں عرفان ملک صاحب. سر، سب سے پہلا سوال آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے ہے. آپ کا بچپن کہاں گزرا، کہاں بڑے ہوئے؟ اس کے بعد کبھی سوچا تھا کہ آپ اتنی بڑی آئی ٹی کی کمپنی بنا لیں گے اور ہزاروں لوگوں کو آپ کی وجہ سے روزگار ملے گا؟ تھینک یو ویری مچ. وعلیکم السلام. میں بہاولپور سے ہوں اور بچپن میرا بہاولپور میں گزرا ہے. بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ سے، اور کبھی سوچا نہیں تھا آنیسٹلی اسپیکنگ کہ میں اتنی بڑی کمپنی بناؤں گا، یا میں یہ بھی نہیں سوچتا کہ میری کمپنی بہت بڑی ہے. یہ سمجھ میں آئی یہ بات کہ جب اللہ آپ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو وہ ذریعے بنا دیتا ہے، راستے بن جاتے ہیں اور ایونچولی آپ اس مقام تک پہنچ جاتے ہوتے ہیں. تو ہیئر آئی ایم. اور باقی جو پلان ہوتا ہے وہ آپ سے بہتر پلان اللہ ہے. تو دیٹس واٹ آئی ہیو ڈن سو فار. سر، جب آپ بہاولپور سے یہاں پر آئے کون سی مشکلات تھیں آپ کو یہاں پہ؟ اس پہ نا 2-4 دن کی ایک اور پوڈ کاسٹ کر لیتے ہیں. کوئی 2-4 جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مشکلات. the world is not fair. دنیا آپ کو ویلکم نہیں کرتی جب آپ خاص طور پہ گاؤں سے شہر میں آتے ہیں. آپ کو بولنا نہیں آتا، آپ کو پہننا نہیں آتا، آپ کو اٹھنا بیٹھنا نہیں آتا. لوگ آپ کو حقارت کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں. آپ کو بہت ساری ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جب آپ اپنا گھر چھوڑتے ہو تو پھر بہت ساری فیملی ایشوز بھی آتے ہیں. آپ کو لوگ آپ کو ڈس اون کر دیتے ہیں. لوگ آپ کے اگینسٹ کھڑے ہوتے ہیں. تو اوبویسلی آپ گھر سے دور ہوتے ہو، فائنینشیل اسٹرگل کر رہے ہوتے ہو. یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یار 3 وقت کی روٹی بھی پوری کر پاؤ گے یا نہیں کر پاؤ گے. تو اوبویسلی بڑا پینفل ٹائم ہوتا ہے. دیز آر دا چیلنجز. اور میرے خیال میں میرے چیلنجز کوئی یونیک نہیں تھے، وہی چیلنج ہے جو آج ایک عام بچہ بھگت رہا. تو اٹ از آل اباؤٹ پرسسٹنٹ اینڈ فوکسڈ، کہ آپ لگے رہیں، اللہ پہ یقین رکھیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ صبح ہو ہی جاتی ہے. بالکل سر. اچھا سر، اس سب میں آپ کی سب سے بڑی طاقت کیا تھی جس نے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ نہیں میں نے واپس نہیں جانا، یہیں پہ رہنا ہے اور اپنا ایک نام بنانا ہے؟ یار دیکھو، میں ایمانداری کی بات بتاؤں تو میں تھوڑا ڈفرینٹ سوچتا ہوں. لوگ یہاں پہ بڑی بڑی باتیں کریں گے، جی میری یہ موٹیویشن، وہ موٹیویشن، یہ لرننگ، وہ لرننگ. میں سیدھی بات بتاؤں، اللہ نے ہر بندے کو ایک خاص حساب سے بنایا ہوتا ہے. مجھے جس طرح سے اللہ نے بنایا، مجھے تو پتہ ہے نا کہ یار میں انسلٹ برداشت نہیں کر سکتا. میں ایک سرٹن لیول سے نیچے نہیں جا سکتا. شروع سے ہی ایسا ہے، مزاج ایسا ہے. تو مجھے یہ پتا تھا کہ یار اگر آپ چھوٹا کام کرو گے، چھوٹی نوکری کرو گے تو ساری زندگی آپ کو سہنا پڑے گا، آپ کو یہ کمپرومائز کرنا پڑے گا. یہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ کیا آپ اس کو روٹین بنا سکتے ہو یا آپ زندگی میں جا کے کچھ اچھا کرنا چاہتے ہو. تو آل آئی وانٹڈ از اے رسپیکٹیبل لائف. کوئی میرا سوشل میڈیا پہ آنے کا پلان نہیں تھا، کوئی سافٹ ویئر ہاؤس بنانے کا پلان نہیں تھا، کوئی مجھے پتہ نہیں تھا آئی ٹی کیا ہوتی ہے. میرا صرف ایک گول رہا تھا کہ یار رسپیکٹیبل زندگی جینی ہے یا نہیں جینا. موٹیویشن صرف اتنی تھی، یا جینی ہے تو رسپیکٹ سے جینی ہے یا نہیں جینی. سمپل. کیونکہ آئی ہیو سین مائی پیرنٹس اسٹرگل، آئی ہیو سین مائی بردرز، آئی ہیو سین مائی فرینڈس.
تو وہ کرتے کرتے پھر اللہ آگے راستے کھولتا چلا گیا. سو صرف ایک ہی پارٹ تھا کہ وہ کام کرنا ہے جہاں پہ رش نہ لگا ہو, جہاں پہ لمبی لائنیں نہ لگی ہوں. میں نے AI کیا تھا اسی وجہ سے کیا تھا. میں نے کمپیوٹر سائنس میں آیا تو صرف اس وجہ سے کمپیوٹر سائنس میں آیا کہ کمپیوٹر سائنس وہ فیلڈ ہے کہ جب آپ محنت کر کے اچھا کام کرتے ہو, اچھا پروگرام لکھتے ہو, تو آپ کا اونر بھی آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. وہ آپ کو آپ کے AC کا بھی خیال رکھے گا, آپ کی چیئر کا بھی خیال رکھے گا. اس کو پتہ ہوگا یہ بندہ چلا گیا تو میرا نقصان ہو جائے گا. تو کل ملا کے یہ ہے کہ ابا جی نے ایمانداری اور محنت دے دی, اور اس ایمانداری اور محنت کو اپلائی کرنے کا جو صحیح طریقہ اور صحیح جگہ تھی وہ کمپیوٹر سائنس تھی. اور اس کمپیوٹر سائنس میں بھی بہت سارے کام ہیں کہ ایک آپ آرڈنری ویب ڈیولپر بن جاؤ یا آپ AI میں چلے جاؤ. سو آئی آلویز ٹرائی کہ مشکل کام کرو جہاں بھیڑ نہ ہو, اپنے آپ کو بھیڑ سے نکالو, تو پھر آپ کے لیے زندگی تھوڑی آسان. آپ نے مشکل راستہ چوز کیا اور لگے رہے. اچھا سر, اس سب میں آپ کی زندگی میں سب سے خوشگوار لمحہ کون سا تھا جس کو آپ بھولیں گے نہیں اس ساری اسٹرگل کے دوران؟ بہت سارے ایسے لمحات ہوتے ہیں. سب سے میری زندگی میں سب سے آپ تھوڑا سا وہ پرسنل ہے, ایک ہر بندے کے خواب ہوتا ہے. میری زندگی کا سب سے بہترین لمحہ وہ تھا جب میں نے اپنی فیملی کے لیے اپنا گھر بنایا تھا اپنے پیسوں سے. بیکاز فار لائک گڈ 24 to 28 years I was homeless. میں نے دیکھا تھا آپ ایک انٹرویو میں بتا بھی رہے تھے کہ جس طرح سے وہ آپ نے 24 years, اور اس کے بعد ایک پہلا گھر بنا. اور پھر جب میں نے اپنے والد کو ادھر اس گھر میں نماز ادا کرتے دیکھا, دیٹ واز دی موسٹ امپورٹنٹ اینڈ بیوٹیفل مومنٹ آف مائی لائف. کیونکہ اس سے پہلے ایک پوری اسٹرگل کی اسٹوری, اس کے بعد تو پھر زندگی ایسے جیسے نارملی ہے. اس سب کے دوران زندگی کا مشکل ترین لمحہ کون سا تھا؟ اپنا گھر چھوڑنا یار. بہاولپور سے جب یہاں پہ آیا, جب میں آیا تھا ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھا تھا اور مجھے آگے جہاں جانا تھا وہاں میرا فون نہیں مل رہا تھا, اینڈ there was no one جس سے میں کانٹیکٹ کر سکوں. مجھے نہیں پتا تھا میں نے کیا کرنا ہے. وہ رات میری زندگی کی سب سے مشکل رات تھی, دیٹ آئی اسپینڈ آن ریلوے اسٹیشن. ایک وہ انسان جو آپ کی طرح ایک دیہات سے بڑے شہر میں آتا ہے, اس کو آپ کی طرح کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے اس دور میں؟ صبر, اونلی صبر. مستقل مزاجی کے ساتھ ایک سادہ زندگی, بہت سادہ ہے. اللہ نے نا کامیابی کو کمپلیکس نہیں کیا, ہم نے کامیابی کو کمپلیکس کیا ہے. ہم نے کیسے کامیابی کو کمپلیکس کیا ہے؟ ایک لمبی لسٹ آف کورسز ہے, لمبی لسٹ آف ڈگری ہے, لمبی لسٹ آف کاروبار ہے, لمبی لسٹ آف ڈیپینڈنسی ہے, لمبی لسٹ آف فرینڈز ہیں, اور ان سب کو مینیج کرنا. اللہ نے بہت سمپل رکھا ہے کہ یار نیک نیتی کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ صحیح ڈائریکشن میں محنت کرتے جاؤ. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اچھا, اگر آپ کی ڈائریکشن غلط بھی ہے, آپ کی نیت صاف ہے اور محنت پوری ہے, تو اللہ آپ کو کہیں اور سے دے دے گا یا اسی ڈائریکشن کو ٹھیک کر دے گا. فار ایگزامپل, اف آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو سم تھنگ اور میرا وہ فیصلہ غلط ہو گیا, اب مجھے بتائیں کہ میں ٹیکنیکلی لیٹس سے کہ میں انجینئر نہیں بن سکتا, لیکن میں نے AI کی فیلڈ چوز کر لی, غلطی ہو گئی فار ایگزامپل, تو اللہ کے لیے کوئی بہت بڑی بات ہے کہ میرے دل میں وہ ڈال دے اور میرے دماغ میں وہ ڈال دے اور وہ فیلڈ میرے لیے آسان ہو جائے؟ بہت بڑی بات ہے. اٹس لائک دس. اور اللہ یہ کیوں کرے گا؟ کیونکہ وہ دیکھے گا اس بندے کی نیت کیا. جب یہ کامیاب ہوگا تو اس نے گاڑی یا فون لے کے خالہ کو دکھانا ہے, یا اس نے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے, یا اس نے کسی کو بھلائی کرنی ہے. تو جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے اور پھر آپ اس کی قیمت پوری ادا کرتے ہو, صبر اور مستقل مزاجی ہے آپ کے اندر, تو پھر اللہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو ضرور راستہ بنا دیتا ہے. ہاں ضرور. دیر از نو ہارڈ کوڈ لاجک, دیر از نو لاجک. اگر لاجک ہوتی نا, سمجھو اگر لاجک ہوتی تو دنیا کے جتنے سکسیزفل لوگ ہیں ان کی ساری زندگی کی کتابیں لکھی پڑی ہیں, بھری پڑی ہیں, ایک ایک ایکشن پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں. ایلان مسک کی زندگی پہ کتاب ملے گی آپ کو اسٹیو جاب پہ ملے گی, آپ کو بل گیٹ پہ ملے گی, آپ کو زکربرگ پہ ملے گی, آپ کو جیک ما پہ ملے گی. وہ تو سارا روڈ میپ انہوں نے دے دیا. لیکن سر اس سب میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ جب ہم موو کر کے آتے ہیں, کام شروع بھی کر دیتے ہیں, فیلیئرز آتے ہیں. آپ نے بھی ان کو فیس کیا ہوگا, بہت سارے لوگ فیس کرتے ہیں. فیلیئرز کے دوران وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. فیلیئرز کے دوران ایسا کیا کرنا چاہیے؟ پہلا لفظ میں نے بولا صبر. دیکھو فیلیئر جو آتے ہیں نا, فیلیئر کے بعد آپ کے پاس, ہر فیلیئر کے بعد آپ کے پاس دو راستے ہیں. پہلا راستہ کہ اس کو چھوڑنا کیسے ہے, یا آپ یہ سوچیں کہ اب اس کو چھوڑنا کیسے. دوسرا راستہ, میں نے کیا غلط کیا, مجھے کیا امپروو کرنا ہے, مجھے اب اس سے بہتر کیسے کرنا ہے. یا آپ بھاگنے کا پلان کرتے ہو یا آپ لڑنے کا پلان کرتے ہو. آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اپنی انٹلیکچوئل اسٹرینتھ جو اللہ نے آپ کو دماغ دیا, وہ آپ اس کو بھاگنے پہ ٹرین کر رہے ہیں یا لڑنے پہ ٹرین کر رہے ہیں.
زندگی میں بار بار مسائل آئیں گے, کتنی دفعہ بھاگو گے یار. میں اس سے یہ اخذ کر رہا ہوں کہ جہاں تک رستہ نظر آ رہا ہے وہاں تک جائیں, آگے کا رستہ اللہ پاک آپ کو ضرور دیکھو دکھائیں گے. میں اس پہ یوں آپ کو بتا دوں, دیر از اے لاجک اینڈ اے فیتھ. اللہ آپ سے کہتا ہے کہ یار بلائنڈلی آپ بیٹھے ہاتھ دھر کے بیٹھے نہ دعاؤں پہ انتظار نہ کرو. اور اللہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ اوپر والی کھوپڑی میں جو میں نے اتنا پاورفل دماغ رکھا ہے نا, جو ابھی اے آئی پہنچ نہیں پا رہا اس تک, تو اس کا استعمال کر لو نا. اس کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ دیر از اے لاجک. آپ پلان کریں, آپ ریسرچ کریں, اپنے محنت کریں, ریسرچ کریں, ڈیو ڈیلیجنس کریں, لوگوں سے پوچھیں, سیکھیں, میپ کریں, سارا کچھ کر لیں. لیکن آپ کبھی بھی اے ٹو زی نہیں سارا کر پائیں گے. آپ کو ایک سرٹن پورشن فیتھ پہ چھوڑنا ہوگا. تو دیر از اے لاجک, اور لاجک کے اینڈ پہ ہوتا ہے فیتھ. جہاں لاجک ختم ہوتی ہے نا سر, وہاں زندگی میں فیتھ شروع ہوتا ہے. اور میری زندگی میں بہت سارے, میں نے بھی آپ کو کہا کہ میرا تو تھا ہی نہیں پلان کمپنی بنانا, میرا پلان ہی نہیں تھا سوشل میڈیا پہ لیکن یہ سب خود بخود میرے ہوتا پاس چلا ایک گیا. لاجک تھی, یار مشکل کام کروں گا, یہ والی ڈگری کروں گا, ایسی اتنی ایکسپیکٹڈ اتنی ارننگ ہوگی اور انڈیپینڈنس ہوں گا میں, ٹھیک ہے, اور فری لانسنگ کروں گا, میرا ایک اپنا انٹلیکچوئل ایسیٹ ہوگا, انٹلیکچوئل پراپرٹی ہوگی میری. آپ کا کسی نے انٹلیکچوئل پراپرٹی, اتنا بڑا پروفائل ہے میرا, تو جب مجھے ضرورت ہوگی مجھے کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا, میں کام کر لوں گا, ٹھیک ہے. اس سے زیادہ میری لاجک تھی. اس کے آگے میرا فیتھ تھا, اور اسی نے آپ کو سکسیسفل فیتھ کر نے دیا. یہاں لے آیا. اچھا سر, ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب بندہ کامیاب ہوتا ہے اس کے بعد انسان کے اندر تکبر, غرور, میں سب کچھ جنم لیتا ہے. آپ سر جب پبلک میں جاتے ہیں, پبلک آپ سے پیار کرتی ہے, جیسا کہ کل آپ پنجاب یونیورسٹی میں گئے ہوئے تھے, میں نے دیکھا, میں چونکہ پنجاب یونیورسٹی میں رہتا ہوں, پبلک میں جب آپ جاتے ہیں تو کتنا پیار ملتا ہے. اس وقت آپ کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں؟ دیکھو پیار تو پبلک نے جتنا دیا وہ سب کے سامنے الحمدللہ بہت عزت دے رہے ہیں, بہت عزت مل رہی ہے, اور اس وقت دل سے الحمدللہ اور استغفر اللہ نکل رہا ہوتا ہے. دس از ویری 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 ٹف ٹو ڈائجسٹ. زندگی میں 2 امتحانوں نے مجھے مشکل میں ڈالا ہے, 3 امتحانوں نے. ایک وہ جب کچھ نہیں تھا میرے پاس اور میں اپنے پیرنٹس کو پرابلم میں دیکھتا تھا, ایک وہ تکلیف تھی. ایک تکلیف وہ جب اللہ نے پیسے دیے. لیکن ان دونوں میں مشکل تکلیف وہ ہے, مشکل امتحان مجھے یہ لگ رہا ہے جب اللہ نے فیم دیا. اس فیم کو ڈائجسٹ کرنا آسان نہیں ہے, اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ لوگوں سے کہہ کہ بھائی میرے لیے دعا کرنا. کیونکہ ایمانداری کی بات ہے کہ مجھے اب تک جتنے بھی امتحانوں میں سے میں گزرا ہوں, سب سے مشکل امتحان اس چیز کو ڈائجسٹ کرنا ہے اس عمر میں. آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے میرے ساتھ. تو اس میں اٹس ڈیفیکلٹ, ویری ڈیفیکلٹ. لیکن اللہ کسی کے اوپر اس کی حیثیت اور کاس سے زیادہ برڈن نہیں ڈالتا. اور اگر اللہ نے مجھے اس پوزیشن پہ ڈالا ہے تو میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں اس کا مطلب ہے میں اس وزن کو اٹھا سکتا ہوں, میں اس قابل تھا, اللہ نے مجھے اس قابل بنایا ہے, میں اس قابل تھا تو اللہ نے ڈالا, میں وزن اٹھاؤں گا. لیکن آئی آلویز سے دیٹ الحمدللہ. اور بات بھائی, آپ بار بار جو مجھے کہا نا سکسیزفل, دیکھیں پراؤڈ آپ کے اندر تب آتا ہے وین یو فیل دیٹ یو آر اے سکسیزفل پرسن. میں نے زندگی میں ایک دن بھی نہیں سوچا کہ میں سکسیزفل ہوں, کیونکہ کوئی بھی دنیا میں, نہ آپ, نہ میرے فینس, نہ میرے اسٹوڈنٹ, نہ میری فیملی, کوئی بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میں کامیاب ہوں یا نہیں ہوں. یہ فیصلہ صرف میں کر سکتا ہوں, یہ میرا خدا کر سکتا ہے. کیونکہ یہ مجھے پتہ ہے کہ واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو ان لائف, ٹھیک ہے, اور یہ اسے پتہ ہے کہ میں آخرت میں کامیاب ہوں یا نہیں ہوں. بالکل. تو کوئی بھی یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ میں کامیاب ہوں یا نہیں ہوں. اب کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ دیر از لاٹ دیٹ آئی ہیو ٹو ڈو, اور میں بھی کامیاب نہیں ہوا, اس لیے وہ پراؤڈ کا ایلیمنٹ نہیں آئے گا. اب ہر انسان کی زندگی میں کامیابی کا پیمانہ الگ ہوتا ہے. ہاں الگ ہوتا ہے نا. تو اس لیے کیونکہ میں اپنے آپ کو کامیاب نہیں, ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ آئی ایم گوئنگ ویل الحمدللہ. اچھا سر, اس وقت آپ, یہ ایسا کویشچن ہے جس کا آپ جواب دیتے بھی ہیں, اس وقت آپ کتنا کما رہے ہیں, پہلے کی زندگی اور اب کی زندگی میں کیا چینج آیا, اور آپ کتنا ٹیکس پے کرتے ہیں؟ یار مجھے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں ٹیکس میرے کمپنی دیتی ہے, میں گڈ ٹیکس پیئر, اور میرا اکاؤنٹنٹ سارا ہینڈل کرتا ہے. مجھے کبھی میرے اکاؤنٹس کا نہیں پتہ ہوتا. مجھے اپنی کمپنی کا چیک سائن کیے ہوئے کئی سال ہو گئے. لوگ یہاں سائن کرتے ہیں, میں اپنی کمپنی کے فائنینشیل میں انوالو نہیں ہوں. میں اسٹریٹجیز میں انوالو ہوں, بزنس جنریشن میں انوالو ہوں, آپریشنز میں انوالو ہوں, لیکن فائنینشیل میں انوالو نہیں ہوں. بٹ مجھے یہ پتہ ہے کہ مجھے کبھی کچھ چاہیے ہو تو مجھے انتظار نہیں کرنا پڑا. اپنی لائف میں اب تک آپ کس انسان سے سب سے زیادہ متاثر ہیں, اور کس چیز نے آپ کو سب سے زیادہ حیران کیا؟ کسی انسان کی وہ بات بھی ہو سکتی. آج تک کسی انسان کا نام نہیں لیا سوائے رفیق احمد دورانی صاحب کے. میری زندگی جنہوں نے بدلی وہ میرے ٹیچر تھے, مرحوم پروفیسر رفیق احمد دورانی صاحب. کیونکہ دیر واز اے ٹائم جب میرے پاس رہنے کو جگہ نہیں تھی, انہوں نے مجھے شیلٹر دی, ٹائم دیا, فری میں پڑھایا انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ نالائق آدمی تو زندگی میں کچھ کرے گا. جب مجھے لگتا تھا کہ آئی ایم نتھنگ بٹ اے گاربیج,
تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تجھے نہیں پتہ تیرے اندر کچھ ہے تو تو ادھر میرے پاس آیا کر. وہ مجھے تہجد سے فجر کے بیچ کے ٹائم دیتے تھے جب ان کے پاس کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہوتا تھا. تو ہم تہجد کی نماز پڑھ کے وہ نیچے آتے تھے, میں وہاں اکیڈمی میں موجود ہوتا تھا, اور فجر پڑھنے سے پہلے ہماری کلاس ختم ہو جاتی تھی, اور اس کلاس میں صرف میں تھا اور ایک میں تھا اور ایک اور عرفان ہوتا. میں ایک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا, آپ بتا رہے تھے کہ مجھے عمران خان کی بہت ساری باتوں نے حیران کیا ہے. موٹیویشن خان صاحب سے I'm pretty much inspired by his struggle, by his consistency. میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہر آدمی میں اچھائیاں اور برائیاں ہوتی ہیں. آپ ہر شخص سے اچھائیاں لے کے اپنے آپ میں اڈاپٹ کر کے ایک نئی پرسنالٹی اپنی بناؤ. خان صاحب کی پرسسٹنس, ان کی نروز, ان کا مستقل مزاجی, کیونکہ ہی از اے پرسن 20 سال پہلے جا کے اس کی باتیں سن لو اور آج سن لو, اور جو زندگی میں انہوں نے اچیو کیا ایز اے اسپورٹس مین, ایک بیٹے کے طور پہ, ایک کھلاڑی کے طور پہ, ایک پولیٹیکل کے طور پہ, اور ایک ایز این انڈیویژول, ایز اے یو نو پرسن جو چیریٹی کرتا ہے, ہر لحاظ سے اس شخص نے اچیو کیا ہے. ٹھیک ہے, دیر آر گڈ تھنگز, دیر آر بیڈ تھنگز. سو ایم پریٹی مچ انسپائرڈ کہ یار مستقل مزاجی کیا ہوتی ہے. آپ جب یہاں پہ آ گئے, کامیاب بھی ہو گئے, آپ ایک اچھی پوزیشن پہ ہیں, گھر کو اور اپنی یہ لائف جو کام والی زندگی ہے اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ بھائی یہ میرا کام ہے, یہ میرا گھر ہے, میں تو یہاں سوتا رہا ہوں. ابھی ریسنٹلی اپنے گھر گئے, ان سب کو پتہ ہے, یہاں بستر بچھا کے سو جاتا تھا, جہاں بیٹھے ہی میرا گھر ہے. اوبویسلی میرا گھر بھی ہے, اینڈ آئی مینیج ایوری تھنگ. شام کو میں گھر جاتا ہوں, میں اپنے گھر رہتا ہوں, سارا کچھ کرتا ہوں. بٹ دا اونلی تھنگ از کہ اس وقت میرے گھر والوں کو, میرے دوستوں کو, میرے عزیز و اقارب کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ جو بہت ویلیویبل ہے. اس لیے مجھے ٹائم اور اسپیس, دوستوں کو بھی ٹائم دینا, ہاں مجھے ہنستے ہنستے وہ ٹائم دے دیتے, کیونکہ اب وہ مجھے سمجھنے لگ گئے ہیں کہ اگر یہ 2 گھنٹے لیٹ کہیں آیا ہے گھر پہ تو کچھ اچھا کر کے آیا ہوگا. اچھا سر, یہ تو آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے ذاتی زندگی کے حوالے سے تھا. اب ذرا آئی ٹی پہ آتے ہیں ہم, انٹرنیٹ کے حوالے سے جو ایشوز چل رہے ہیں اس وقت, جو ملک میں انٹرنیٹ کے مسائل ہیں اور موجودہ حکومت کا اس میں جو کردار ہے, پچھلی حکومت نے انٹرنیٹ کے حوالے سے کیا کام کیا, آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ یار حکومت, جو پچھلی حکومت, اس حکومت, ان کو سب سائڈ پہ رکھو. میں صرف ایک جنیرک بات کرتا ہوں, اپنی تکلیف کی بات کرتے ہیں, اپنے درد کی بات کرتے ہیں. کہاں سے آ رہا ہے وہ میں اس پہ بات نہیں کروں گا, وہ پولیٹیکل پہ ٹچ ہو جاتا ہے. بیڑا گرک ہوا ہوا بھائی, تباہی ہو رہی ہے, بربادی ہو رہی ہے, اور یو ہیو نو آئیڈیا. ہمیں پتہ ہے کہ اس نقصان کو نہ کوئی کیلکولیٹ کر سکے گا, اس درد کو نہ کوئی محسوس کر سکے گا, نہ کسی کے اندر اتنا احساس ہے اس وقت. کیا کریں اس کے بارے میں صرف ایک بات میں کہتا ہوں جو میں نے پڑھی نا, کہ آپ تباہ کر رہے ہیں سب کچھ. اگر تباہ کر کے آپ بادشاہ بن بھی گئے, آپ کنگ بن بھی گئے, تو دیر از نو پوائنٹ. ہمیں کمزور مت کریں, کیونکہ ہم ایکچولی کمزور پڑ رہے ہیں. ہمارے پاس ایک ایسا سیکٹر ہے جو پاکستان کو امیڈیٹلی ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے, وہ ہے آئی ٹی. دیکھیں, اگر پاکستان نے ایکسپورٹ سے کچھ منگوانا ہے تو پورا انفراسٹرکچر چینج کرنا پڑے گا. پاکستان نے ایگریکلچر سے کچھ منگوانا ہے, انفراسٹرکچر چینج کرنا پڑے گا. پاکستان نے ہیلتھ سیکٹر سے کچھ بنانا ہے, انفراسٹرکچر چینج کرنا پڑے گا. پاکستان نے کسی بھی ٹیکسٹائل سے کچھ بنانا ہے, انفراسٹرکچر چینج کرنا پڑے گا. انفراسٹرکچر چینج کرنے میں ڈیکیڈز لگ جاتے ہیں. پاکستان نے آئی ٹی سے کچھ بنانا ہے تو نیت ہے. 2003 میں ایک پارٹی نے سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک پالیسی بنائی, اس کو کنٹینیو کیا, اور وہ مسلسل سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا کی طرف عوام کو مائل کرتے گئے. اور دوسری پارٹیاں, پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, JUI ہے, انہوں نے اس کے اوپر کام نہیں کیا. اس وقت وہ انٹرنیٹ کو اس طرح سے, جس طرح سے کوئی بھی عام کسٹمر یوز کر کے اس سے فائدہ حاصل کر سکتا, نہیں کر رہے. اس کی وجہ یہ پالیسیز ہیں کہ ایک پارٹی نے اس کو اپنا کے کامیابی حاصل کر لی, اور دوسری پارٹیاں اس سے خوف زدہ ہیں. کیوں؟ کیا وہ اس طرح کا اقدام کر کے سوشل میڈیا کا اچھا استعمال نہیں کر سکتی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کسی پارٹی کا نام نہیں لینا چاہتا, and I don't want to take it to the political side, but one thing let me tell you clearly, بھائی کسی پارٹی نے بھی کچھ نہیں کیا, کسی پارٹی نے کچھ نہیں کیا, کسی نے بھی نہیں. I categorically say that. اور یہ جو چند آپ کو گمکس نظر آتے ہیں نا, یہ مجبوراً کیے, ان کے پیچھے بھی مفادات ہوتے ہیں. یہاں سے کسی پارٹی نے آج تک کچھ نہیں کیا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اگر آپ گھر چلا رہے ہو نا اپنا, بجلی کا بل بھرنا آپ کی مجبوری ہے, اس کو ترقی مت کہیں. ٹھیک ہے, گھر میں راشن لانا آپ کی مجبوری ہے, اس کو ترقی مت کہیں. دروازے کی کنڈی ٹھیک کرنا آپ کی مجبوری ہے, اس کو ترقی مت کہیں.
ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ گھر کو رینوویٹ کرتے ہیں, گھر میں پودے لگاتے ہیں, گھر میں جدید سہولیات لے کے آتے ہیں, انٹرنیٹ لے کے آتے ہیں, انوویشنز لے کے آتے ہیں, اس کو ایلیویٹ کرتے ہیں, ایک نیا فلور بناتے ہیں, اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں, اس کو آٹو پائلٹ پہ ڈالتے ہیں, اس کے ڈفرینٹ ریونیو اسٹریمز اس گھر میں آ رہی ہوتی ہیں, یہ وہ آؤٹ آف دا وے جا کے اس گھر کو انڈیپینڈنٹ کر دیتے ہیں کہ اگلی گورنمنٹ پہ آپ کا گھر ڈیپینڈنٹ ہی نہ ہو. یہ وہ کام ہے, یہ آج تک کسی نے نہیں کیے. پاکستان بننے سے آج تک کسی نے نہیں کیے. تو نام ہی نہ لیں اس نے وہ کیا, اس نے وہ کیا, اس نے وہ کیا. سارے کے سارے آ کے انہوں نے وہ مجبوری والے کام کیے ہیں جو ایک گھر میں ایسے ہے جیسے کنڈی ٹھیک کرانا. تو اس لیے اگر آپ مجھے ایک بتا دیں, کسی ایک گورنمنٹ کی پاکستان بننے سے لے کر آج تک when you're recording this interview کسی نے آ کے پاکستان میں 25 سال کی پالیسی بنائی ہو؟ کسی نے نہیں. سارے لوگ شارٹ ٹرم پالیسیز بناتے ہیں. ایگزیکٹلی. مجبوری, ووٹ, سیٹ, کرسی, پیسہ, پاور. کسی نے آج تک 25 سال کا منصوبہ, لاجیکل منصوبہ بنایا؟ جائیں سعودیہ کو دیکھیں 2035 کا منصوبہ بنا ہوگا, جائیں دبئی کو دیکھیں اگلے 30 سال کا پلان ہے, جائیں قطر کو دیکھیں اگلے 20-30 سال کا پلان ہے, جائیں عمان کو دیکھیں. You name this country, I'll give you the plan کہ یار 30 سال میں انہوں نے یہ کرنا, 20 میں. ہمارا کیا ہے؟ آپ ہیں, آج ہے کوئی پلان آپ کے پاس؟ کوئی بھی نہیں. کل تھا. تو پھر یہ مجھے کوئی کیوں کہے گا اس گورنمنٹ نے یہ کیا, اس گورنمنٹ نے کیا؟ بھائی سارے کے سارے اپنے مفادات پہ کام کر کے چلے گئے. اینڈ آف دا اسٹوری. کسی نے پاکستان آج پتہ یہاں کیوں ہے؟ پاکستان آج یہ اپنے نیچرل ریسورسز کی وجہ سے, اللہ کے کرم کی وجہ سے, اسٹریٹجیکل لوکیشن کی وجہ سے, اور بہت سے ادر فیکٹرز ہیں جو مجبوراً ہمیں یہاں لے کے آئے. ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی پاکستان کو ڈبونے کی. تو اس لیے اس طرح بات نہ کرو, میرا پولیٹیکل سٹانس بہت سخت ہے. وہ بات انٹرنیٹ نے ہماری زندگیوں کو کیسے بدلا ہے؟ انٹرنیٹ از آکسیجن. انٹرنیٹ نے اپ سائڈ ڈاؤن ٹرن کر دیا میرے بھائی. ہم یہ کبھی کسی سے سوال نہیں کر سکتے کہ یار یہ بتاؤ کہ آکسیجن تمہاری باڈی میں کتنا ضروری ہے. انٹرنیٹ از این آکسیجن. انٹرنیٹ نے یار ہماری نالج اکانومی ہماری بہتر کی ہے. ہمارے آئی ٹی سیکٹر, ہم پاکستان دنیا میں 4تھے نمبر پہ فری لانسنگ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کس وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں یار؟ انٹرنیٹ کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری انوویشن, ہماری ٹیک ایکسپورٹ, سب کچھ کس پہ ہے؟ انٹرنیٹ کی بیس پہ ہے. ہمارا ایجوکیشنل اسٹرکچر انٹرنیٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے, اور بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. تو انٹرنیٹ از این آکسیجن. دا ورڈ آکسیجن ڈیفائنس پرفیکٹلی دا نیڈ آف انٹرنیٹ فار دس کنٹری. سر حکومت نے پہلے فائر وال انسٹال کی, اس کے بعد وی پی این کو بند کر دیا, پھر وہ نئے قوانین بھی لے کے آ رہی ہے. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ حکومت کو کیا ایڈوائز کریں؟ گورنمنٹ جو کر رہی ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے. گورنمنٹ کا جو کرنے کا طریقہ ہے وہ انتہائی تباہ کن ہے. ٹھیک ہے, جو کر رہی ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے. فائر وال کسی ملک میں ہونی چاہیے, بہت ضروری ہے. یہ بہت پہلے آ جانی چاہیے تھی. وی پی این کو کنٹرول کرنا ہر ملک میں ضروری ہے, یہ وہ پہلے آ جانا چاہیے تھا. آپ کو پتہ ہے کہ اس میں آپ کے بچے کی حفاظت, ہماری سب کی حفاظت ہے یہ. کیونکہ کوئی بھی اٹیک ہوتا ہے وہ انہی مینس سے ہوتا ہے, کمیونیکیشن سے ہوتا ہے. کمیونیکیشن کو بریک کر کے انٹرسیپٹ کر دیں, ہو سکتا ہے کہیں آپ ایک سیویئر اٹیک انٹرسیپٹ کر کے کئی جانیں بچا لیں, اور ایسا آپ کو کبھی کسی نے نوٹس بھی نہیں کیا ہوگا. بٹ دا پرابلم از دیٹ کہ یار نالائکوں کے ہاتھ میں دے دیا, انفراسٹرکچر نیچے ٹھیک نہیں کیا, انٹرنیٹ کا اسٹرکچر ہمارا بیڑا گرک ہے. پی ٹی کے اندر انکمپیٹنٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹائم دیا نہیں, ہوم ورک کیا نہیں, اچانک سے آ کے کام کرنا شروع کر دیا. جب کام شروع کر دیا تو فری لینسر کو اعتماد میں نہیں لے رہے, اسٹیک ہولڈرس کو اعتماد میں نہیں لے رہے, پراپر وہ کر نہیں رہے. کبھی ڈس آن کر دیتے ہیں, کبھی آن کر لیتے ہیں, کبھی کہتے ہیں فائر وال نہیں ہے, کبھی کہتے ہیں فائر وال ہے, کبھی کہتے ہیں انٹرنیٹ ڈاؤن نہیں ہے, کبھی کہتے ہیں انٹرنیٹ ڈاؤن ہے, کبھی کہتے ہیں شارک آ گئی, کبھی کہتے ہیں ویل آ گئی. آئی ڈونٹ نو, کنفیوژن یہ ہے. ہمارا کمیونیکیشن اسٹرکچر کا بیڑا گرک ہے, ہمارا انفراسٹرکچر کا بیڑا گرک ہے. ہم نے انکمپیٹنٹ لوگ اوپر بٹھائے ہوئے ہیں. ہمارا کام جو کرنے جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, طریقہ کار بکواس ہے. آپ کہتے ہیں کہ کوئی بھی حکومت ہو, اس کو جو بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ان کو ریگولیٹ کرنا چاہیے, لیکن طریقہ کار پراپر ہونا چاہیے. جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد میں لینا چاہیے. بالکل اعتماد میں لینا چاہیے. اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینے سے پہلے پہلا اسٹیپ نمبر 1, کمپیٹنٹ لوگ بیٹھیں جن کو پتہ ہو کہ واٹ دا ہیل دے آر ڈوئنگ. اسٹیپ نمبر 2, اف اے سالڈ انفراسٹرکچر ایسے ہے کہ بھائی آپ کے گھر میں ایک سنگل فیز میٹر لگا ہوا ہے, اس کے اوپر 2 ٹن کے اے سی چلا کے دکھاؤ مجھے. چلا لو گے؟ کیا ہوگا؟ کبھی وہاں سے شارٹ سرکٹ, کبھی وہاں سے شارٹ سرکٹ, کبھی وہاں سے مسئلہ, کبھی وہاں سے مسئلہ. کیا کرو گے؟
تو اپنا پہلے وائرنگ تو ٹھیک کرو نا, اپنا انفراسٹرکچر تو ٹھیک کرو. کمپیٹنٹ لوگ, انفراسٹرکچر, پراپر کمیونیکیشن سسٹم اینڈ اسٹیک ہولڈر سے مشاورت, پراپر ڈیڈ لائن, جہاں ملک میں کام کریں ہم آپ کو سلیوٹ کریں گے, کیونکہ جو آپ کر رہے ہیں وہ ہمارے آنے والے مستقبل میں ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے فائر وال, وی پی این کا کنٹرول بہت ضروری ہے. کوئی بھی حکومت صارفین کے لیے انٹرنیٹ کی پرائیویسی کو کیسے یقینی بنا سکتی ہے؟ ایسے جیسے کر رہے ہیں فائر وال اینڈ وی پی این کو کنٹرول کر کے, دیٹ از ایبسلیٹلی. اس کو آپ کہتے ہیں کہ ذرا طریقہ کار جو ہے نا طریقہ کار ٹھیک ہونا چاہیے. ایکچولی یہ وہی تو کر رہے ہیں اور صحیح کر رہے ہیں. انٹرنیٹ دماغی صحت کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ ایسے ہی ہے جیسے 1 کپ چائے آپ کو فائدہ دے گا, 10 کپ چائے آپ کا نقصان دے گا. 1 پیناڈول آپ کا درد ٹھیک کرے گی, 10 پیناڈول آپ کا معدہ خراب کرے گی. 1 پین کلر آپ کا درد خراب کرے گی, 10 پین کلر آپ کا معدہ اڑا دے گی. 1 نیند کی گولی آپ کو سلائے گی, 10 نیند کی گولی آپ کو مار دیں گی. اٹ از آل ڈیپینڈ کہ ہاؤ یو گونا یوز دا انٹرنیٹ. سر اگر آپ کے پاس پیسہ اور سفارش نہیں ہے اس دور میں کیا کریں؟ محنت, سمپل اسکل, سالڈ اسکل سیٹ. یو ڈونٹ نیڈ اے سفارش یا پیسہ کچھ بھی نہیں چاہیے. آپ کے پاس اسکل سیٹ سالڈ ہونا چاہیے, جو آئے گا صبر, مستقل مزاجی, جو پوڈ کاسٹ کے اسٹارٹ میں نے بولا. کنٹینٹ کریٹر اور ویلیو کریٹر میں کیا فرق؟ کنٹینٹ کریٹر از اے شٹی ورڈ, ٹھیک ہے. آئی ڈونٹ لائک دیٹ ورڈ ایون اف یو یوز اٹ فار مائی سیلف. آئی بلیو ان ویلیو کریٹر. ویلیو کریٹر عبادت ہے, تبلیغ ہے, جہاد ہے. کانٹینٹ کریشن بکواس ہے, ٹائم ویسٹیج ہے, ڈسٹریکشن ہے, اور یہ بہت برے طریقے سے اکاؤنٹیبل ہوں گے. ویلیو کریشن ہمارے دین میں ہے, اسلام میں ہے, ہمارا فرض ہے. کانٹینٹ کریشن ہماری روزی روٹی کا ذریعہ ہے, اور اس کے لیے ہم کوئی بھی راستہ لے جاتے ہیں وچ از ایبسلیوٹلی رانگ. جاب اور فری لانسنگ میں کیا فرق ہے؟ ویسے آج کل ہماری سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے یہاں رشتہ مانگنے جائیں نا تو بتایا جائے کہ لڑکا فری لانسنگ کرتا, تو وہ کہتے ہیں وہ فری لانسنگ کیا ہے, وہ کوئی جاب کرے, وہ 50 کی ہو, وہ 60 کی ہو, وہ لاکھ کی ہو, جاب کرے. تو اب جاب اور فری لانسنگ میں کیا فرق؟ اگر آپ ایسا رشتہ لینے جا رہے ہو جہاں پہ اس طرح کی ڈیمانڈ ہے تو وہ رشتہ فوراً چھوڑ دو, کیونکہ وہ رشتہ آپ کو کبھی زندگی میں آگے نہیں بڑھنے دے گا. ٹھیک ہے, رشتہ تو مل جائے گا, 5-7 سال بعد وہ آپ ہی کو لے ڈوبے گا. کیونکہ یہ مائنڈ سیٹ جب اس طرح کے مائنڈ سیٹ کے لوگ آپ اپنی زندگی میں لاتے ہیں تو وہ آپ کے ارد گرد کھونٹے گاڑ کے آپ کو وہیں باندھ دیتے ہیں. تو یاد رکھیں زندگی کا بہت امپورٹنٹ ڈیسیجن. دونوں میں آپ سنگل ورڈ میں کیا فرق؟ دیکھو, فری لانسنگ آپ کو فریڈم دیتا ہے, جاب کرنا ضروری ہے, لیکن ساری زندگی جاب کرنا غلط ہے. جاب کریں, ایکسپیرینس لیں, ایکسپوئر لیں, فری لانسنگ کریں, اسکل سیٹ بنائیں, پروفائل بنائیں, انٹلیکچوئل پراپرٹی بنائیں, اپنے اسٹارٹ اپ کی طرف جائیں, ایگزٹ لیں, دوسروں کو نوکریاں دیں, دوسروں کا ہاتھ پکڑیں, چیریٹی کریں, اینڈ گیو اٹ بیک ٹو دا کمیونٹی. یہ روڈ میپ ہوتا ہے. جاب کرتے شروع کیا, جاب کرتے کرتے مر گئے, اپنے فیملی کو پالا, دیٹس اٹ, ہمارا فرض ادا ہو گیا. آگے جا کے حساب پوچھیں گے بھائی آپ تو مسلمان تھے, آپ کے سر پہ تو اور بھی ذمہ داری تھی, ان کا کیا بنا, پھر کیا کریں گے. یہ فرق ہے بھائی. اچھا سر, جیسا کہ آپ اسکلس کی بات کرتے ہیں, ہمارے ہاں یونیورسٹیوں میں ایجوکیشن اس ٹائپ کی دی جاتی ہے کہ آپ BS کریں, ADP کریں, MPhil کریں اور نکل جائیں 40-50 ہزار اور لاکھ کی جاب ڈھونڈیں, اس کے بعد کمفرٹ زون میں جا کے زندگی گزاریں, مر جائیں. آپ ایجوکیشن اور اسکلز کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں, دونوں میں کیا فرق ہے؟ یار ایجوکیشن اور اسکل بہت ضروری ہے. دیکھیں ایجوکیشن اسکل نہیں ہے ڈائریکٹلی, اور ایجوکیشن کے بغیر اسکل میں ایسا فرق ہے کہ آپ امیجن کریں کہ ایک کار میکینک کے پاس 2 اسٹوڈنٹ گاڑی ٹھیک کرنا سیکھنے جاتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ سر میں بہت محنتی ہوں, آپ مجھے گاڑی کا کام سکھا دیں, گاڑیاں ٹھیک کرنے کا کام سکھا دیں. دوسرا کہتا ہے کہ سر میں ہر پرزے کے بارے میں, انجن کے بارے میں, ہر چیز کے بارے میں پڑھ کے آیا ہوں, مجھے بھی کام سکھا دیں. دونوں زیرو پہ کھڑے ہیں. اب جب ایک کمپیٹنٹ استاد دونوں شاگردوں کو کام سکھائے گا تو آپ مجھے یہ بتائیں کون سے والا شاگرد بہتر سیکھے گا, جس نے اسٹڈی کر کے, جس کے پاس ایجوکیشن ہے, ہر پارٹس کی ان ڈیپتھ اسٹڈی ہے. ٹھیک ہے, اور نالج with skill set is far better and unstoppable than only skill set. only skill set کیا ہے, ویلڈنگ بھی تو ایک skill set ہے. میں نے بہت سارے ایسے کمپیٹنٹ لوگ دیکھے ہیں جو شاید انارکلی میں جا کے ایک اچھی اسکلڈ کی دکان کھول کے بیٹھے ہوں گے, لیکن ان کو اسکیل کرنا نہیں آتا. وہ ساری زندگی نسل در نسل اسی دکان میں رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نالج نہیں ہے کہ ہاؤ ٹو اسکیل اٹ, ہاؤ ٹو ایکسپیڈائٹ, وہ کیسے کرنا ہے. بھائی نالج لے کے جب اسکل بناؤ گے تو آپ کی اینڈ لمٹ کوئی نہیں ہے پھر. لیکن اگر آپ صرف اسکل بناؤ گے تو پھر آپ اس اسکل پہ ہی رہو گے, آپ اسکیل نہیں کر سکتے. آپ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن بھی ہونی چاہیے, پھر آپ اسکلز بھی سیکھیں. ایجوکیشن کے دوران بھی اسکل سیکھیں, ایجوکیشن کے بعد بھی اسکل سیکھیں, مرتے دم تک, قبر تک اسکل سیکھیں. آپ خود ایک ٹیم لیڈر ہیں, اور آپ یہ بتائیں کہ ایک اچھے ٹیم لیڈر میں کیا چیزیں ہونا ضروری ہیں؟ اسکل سیکھنا,
ہر وقت اپنے آپ کو گروم کرنا، اپنی ٹیم سے بہتر رہنا، اپنے آپ کو ہمیشہ اسٹوڈنٹ سمجھنا، لیڈر دکھانا، ذمہ داری لینا، پریشر کو ایبزارو کرنا، پازیٹیوٹی کو امٹ کرنا، ہمیشہ چیزوں کی ذمہ داری لینا اور ہر وقت محنت کر کے اپنے آپ کو بہتر کرتے جانا۔ انسان کو کب تک محنت کرتے رہنا چاہیے؟ مرنے سے 1 سیکنڈ پہلے تک مسلسل محنت زندگی میں آپ کرتے رہیں۔ آپ کہتے ہیں جو لوگ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں، آپ ان کو کیا ایڈوائس دیں گے، کیا مشورہ دیں گے؟ یہ پیسہ یہ کس نے کہا سوشل میڈیا سے انٹرنیٹ سے آتا؟ اچھا لوگوں کے نے ایک عجیب سی منطق ہے، نہیں میں نے سوشل میڈیا سے پیسہ کمانا ہے، میں نے انٹرنیٹ سے پیسہ کمانا ہے، یہ میں نے بزنس کیا ہے۔ پیسہ اللہ نے دینا بھائی، ٹھیک ہے، رسک اللہ نے دینا۔ اب جب اللہ نے رسک دینا ہے نا، اس نے کہیں نہ کہیں آپ کو ایڈجسٹ بھی کر دینا ہے۔ کیا ہوگا؟ آپ کی کوئی ویڈیو وائرل ہو جائے گی، یا آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا آ جائے گا، اس کے کوئی آپ کو پیسہ دے دے گا، یا آپ کسی بڑے آدمی کی نظر میں آ جائیں گے، وہ آپ کو جاب آفر کر دے گا، یا کوئی آپ کو کوئی بزنس پارٹنر بنا لے گا۔ کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جو آپ کی لاجک سے باہر ہوتا ہے، تب آپ کو پیسے ملتے ہیں۔ صحیح۔ ہمیشہ دنیا میں ہر شخص کے ساتھ یہی ہوگا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری کمپلیٹ لاجک کی وجہ سے آج میں کامیاب ہوں۔ تو جب یہ ہوتا اللہ سے ہے تو ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ جو بھی گند خرابہ کانٹینٹ وغیرہ جا کے سوشل میڈیا پہ پھینکیں گے وہ چل جائے گا، جو بھی فیملی دکھائیں گے، بیڈ رومز دکھائیں گے، وہ چل جائے گا اور پیسہ آ جائے گا؟ بھائی وہ پیسہ نہیں ہے، وہ الٹا آزمائش ہے، وہ ڈسٹریکشن ہے، وہ ایک اور ڈسٹریکشن ہے۔ یو وانٹ ٹو میک منی، 1000 روپے کمانے کی بجائے 2 روپے کما لو، لیکن عزت کے کما لو۔ وہ 2 روپے کماؤ، جب مر جاؤ تو آخرت میں پیچھے ایویڈنس چھوڑ کے نہ جاؤ۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے نا، اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو کسی کو گواہ مت بناؤ، کسی کو جا کے یہ مت کہو کہ میرے سے یہ گناہ ہو گئے، کیونکہ اب آپ نے ایک گواہ بنا لیا۔ اللہ معاف کرنے والا، اگر وہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے تو اللہ معاف کر دے گا۔ آپ گناہ کر کے اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال کے وائرل کر دیتے ہو، اوپر سے پیسے لگا کے بوسٹ کرتے ہیں بالکل کہ زیادہ ویوز آئیں۔ یار آئی کانٹ انڈرسٹینڈ دس مینٹالٹی۔ بالکل، ہماری سوسائٹی میں بہت سارے ایسے کہاں لے کے جاؤ گے یہ پیسے یار؟ سو آپ بات ہی نہ کریں، سوشل میڈیا سے پیسے نہیں آتے۔ اچھا سر، موجودہ حالات میں امیزون کے کورسز اور دیگر ہم بہت سارے ایسے انسٹیٹیوٹ دیکھتے ہیں جہاں پہ کورسز کروائے جا رہے ہیں، فلاں کورس، اور میں اس پہ آپ کو ایک ایگزامپل بھی دیتا ہوں کہ ایک ڈائنوسار کو مارنے کا ایک کمپنی طریقہ سکھاتی ہے، عرفان صاحب۔ وہ کہتی ہے کہ آئیں ہمارے پاس ڈائنوسار مارنے کا طریقہ سیکھیں۔ لوگ آتے ہیں، وہ طریقہ کار سیکھتے ہیں، سیکھنے کے بعد جب وہ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ان کو وہ ملتا نہیں ہے۔ پھر وہ واپس اس کمپنی کے پاس آتے ہیں کہ سر وہ ڈائنوسار تو ہمیں مارکیٹ میں ملا ہی نہیں ہے، آپ نے ہم سے پیسے بھی لے لیے، آپ نے طریقہ بھی سکھا دیا۔ تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ بھائی آپ بھی مارکیٹ میں جائیں، یہی دکان کھولیں اور لوگوں کو سکھانا شروع کر دیں۔ مارکیٹ میں ڈائنوسارز نہیں ہیں، آپ جائیں لوگوں کو سکھائیں۔ تو سر اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ سکھائیں، کورس کروائیں۔ ہمارے ہاں پرابلم کورسز نہیں ہے، ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، یا تو ہم سکھانے والے ہی نالائق ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، جب کوئی نالائق سکھائے گا تو وہ نالائق ہی پیدا کرے گا، اور فردر نالائق پھر فردر نالائق پیدا کریں گے۔ اور جو لائق آدمی ہیں، جو سکسیزفل لوگ ہیں، جن کو واقعی کام آتا ہے، انہوں نے فرنچائز ماڈل بنایا ہوا ہے۔ اب جہاں تک ان کا بس چلتا ہے وہاں تک تو کام ٹھیک ہے، لیکن جہاں انہوں نے ایجنٹ ہائر کیے انہوں نے پھر نیچے سے تباہی پھیرنا شروع کر دی ہے۔ ہمیں اس پورے سسٹم کو ریگولرائز کرنا پڑے گا، ہمیں اس پورے سسٹم کو سسٹمیٹکلی سرٹیفکیشن کے تھرو الاؤ کرنا پڑے گا، ہو کین ٹیچ ہو کین ناٹ ٹیچ۔ ادروائز ہم لوگوں کو فیک امیدیں دے رہے ہیں، ان کو خواب دکھا رہے ہیں، ڈیڈ لائنز دیتے ہیں کہ آپ 3 مہینے میں اتنا کما لو گے۔ بالکل سر، یار یہ انسان ڈیڈ لائن یہ دے نہیں سکتا۔ بالکل سر، رزق اللہ کے پاس ہے، اللہ نے آپ کو ڈفرینٹ بنایا ہے، اس کو ڈفرینٹ بنایا، مجھے ڈفرینٹ بنایا، ان کو ڈفرینٹ بنایا۔ آپ نے سب کو 3 مہینے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ ہو دا ہیل آر یو؟ آپ کو کیسے پتا کہ 3 مہینے بعد یہ بندہ 1 لاکھ مہینہ کما رہا ہوگا؟ یو کانٹ سے دیٹ، لاجیکلی غلط ہے یہ۔ سو بس ہم کہہ رہے ہیں جو باتیں عوام سننا چاہتی ہے، جس پہ رسپانس اچھا آتا ہے، ویوز اچھے آتے ہیں، ایڈمیشنز اچھے آتے ہیں، پیسے اچھے آتے ہیں، ہم وہ کر دیتے ہیں۔ سر اس وقت ملک کی موجودہ صورتحال کو اگر دیکھیں تو میں نے چترال سے کراچی تک ٹریول کیا ہے، ہر شہر میں گیا ہوں، دیہاتوں میں گیا ہوں میں، تو لوگ سر یہ ملک چھوڑ کے باہر جانا چاہتے ہیں۔ آپ ملک کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے، انٹرنیٹ کے مسائل کو دیکھتے ہوئے نوجوانوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ اور بھائی اس ملک کے اتنے حالات اس ملک کے خراب نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ ذرا باہر جائیں گے نا، جو باہر جانا چاہتے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں جو باہر نہیں گئے، میجورٹی وہ جو نہیں گئے، انہوں نے باہر جا کے نہیں دیکھا، جانا چاہتے ہیں۔ میرا یار آپ کو تو پتہ ہے میں کتنا ملک سے باہر رہتا ہوں، بھاگ کے پاکستان میں آتا ہوں، ایسے مجھے باہر ایسا لگتا ہے میری سانس بند ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یار اس ملک کے اندر ابھی تک بہت مواقع ہیں۔
اس ملک کے اندر انٹرنیٹ کے جو چیلنجز، میں چیلنجز کہتا ہوں، چیلنجز تھے آج سے یار سال پہلے نہیں تھے. اب یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے باہر جانا ہے، کوئی 20 سال سے اوپر کا ہے، کوئی 30 سال سے اوپر کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 40 سال کا ہے، ان سے بندہ یہ پوچھے کہ چلو مان لیا کہ یار 1 سال انٹرنیٹ نہیں تھا، 29 سال تم نے کیا کیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 29 سال تم اتنا بنا لیتے کہ 1 سال انٹرنیٹ نہیں بھی تھا تو تم اپنے بیک اپ میں سے گزارا کر لیتے. اگر تم نے 29 سال کچھ نہیں کیا تو 1 سال میں انٹرنیٹ پہ بلیم ڈال کے باہر جانا چاہتے ہو؟ بالکل سیریسلی. ہم نا ایز اے قوم میجورٹی ہمارے اندر ہڈ حرام ہوتی ہے. نہیں سر، وہ موجودہ صورتحال کو دیکھ کے مایوس بھی ہیں بھائی. موجودہ صورتحال کو لوگ دیکھو یار، سوری اب بھی لوگوں کو غصہ آئے گا، پھر میں سیدھی باتیں کرتا ہوں. کس چیز کی موجودہ صورتحال؟ جس طرح کے مسائل ہیں، روزگار بھائی اللہ کس نے رزق دینا؟ اللہ پاک کی ذات نے. دیکھ کس کو رہے ہیں؟ ہم تو سر گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ ہم ان سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا اللہ پہ ایمان نہیں ہے. ایگزیکٹلی. میرا تو نہیں کوئی امید گورنمنٹ سے، نہ کبھی تھی، نہ ہے، نہ ہوگی. دیر از نو، گورنمنٹ نے کوئی رول پلے نہیں کیا. انٹرنیٹ کے چیلنجز آئے ہیں، لیکن ہاں یہ پتہ ہے کہ انٹرنیٹ کے چیلنجز ہیں. ہم نے پہلے اپنے سسٹم بنائے ہوئے تھے، باہر کمپنیاں بنا لی تھیں ہم نے. پہلے 1 روپیہ اس ملک سے لے کے اکٹھا کر کے ہم نے 1 روپیہ باہر لگایا، پیٹ کاٹ کے لگایا اور کر دکھایا. کمپیوٹر سائنس کی دنیا میں گورنمنٹ، بارڈرز آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یو جسٹ ہیو ٹو ورک ہارڈ. نماز پڑھو، قرآن پڑھو، دل لگا کے محنت کرو، نیت اپنی صاف رکھو. اللہ کے لیے کوئی بڑی بات ہے یار. کوئی پتھر کے اندر جس کیڑے کو رزق دے سکتا ہے وہ پاکستان کے اندر آپ کو رزق نہیں دے سکتا. دے سکتا ہے بالکل. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ میاں پاکستان میں نہیں بیٹھا ہوا، دبئی میں بیٹھا ہے، وہاں جاؤں گا تو رزق آ جائے گا؟ اللہ میاں تو ہر جگہ موجود ہے. تو گو ہجرت کرو، ہجرت کرو رزق کی فراغت کے لیے، ہجرت کرو آپ نالج بڑھانے کے لیے، ہجرت کرو اسٹریٹجیکلی. نا امید ہو کے ہجرت کرنا اور امید لے کے ہجرت کرنا 2 مختلف چیزیں ہیں. مطلب ایک ہے کہ ہم ڈس اپوائنٹمنٹ میں ملک چھوڑ کے گئے، ایک ہے کہ ہم اسٹریٹجیکلی باہر گئے. میں سپورٹ کرتا ہوں کہ جائیں اسٹریٹجیکلی باہر جائیں، پہلے جگہ بنائیں، کلائنٹ بنائیں، کنیکشن بنائیں، بزنس بنائیں، پھر باہر جائیں، سیکھیں، ایکسپینڈ کریں بزنس، واپس پاکستان میں لے کے آئیں، دوسروں کا ہاتھ پکڑیں، دوسروں کو بانٹیں. ہم یہ جو نا امیدی کفر ہے، یہ جو نا امید ہو کے چھوڑنے والے ہیں، میں ان سب کے ساتھ خلاف ہوں. اور جو اسٹریٹجیکلی اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے اس ملک سے جانا چاہ رہے ہیں، سیکھنے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، اسٹریٹجی کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، آئی سپورٹ دیم. کیونکہ یہ ہمارا ایسیٹ ہے. کل کو یہ بڑے ہو کے واپس آ کے اسی ملک کو سپورٹ. اپ ورک کیا ہے اور اس سے کیسے پیسے کمائے جا سکتے ہیں؟ ایک اچھی پروفائل ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ یار یہ اتنا چھوٹا سوال نہیں ہے. اس میں نے یوٹیوب پہ پوری سیریز بنائی ہے. تو اپ ورک از اے بگ پلیٹ فارم. پاکستان میں سب سے بڑا فری لانسنگ پلیٹ فارم ہے جو آپ کی کئی نسلوں کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے یوز کریں. میں نے $2 ملین سے بھی زیادہ اپ ورک سے ارن کیے ہیں. میں آپ کو یہ فگر اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اپ ورک کا سائز آپ کو پتہ چلے. اس کمپنی کے پیچھے اپ ورک کا بہت بڑا رول ہے. اگر آپ ایمانداری کے ساتھ اچھا اسکل سیٹ لے کے، اچھی کمیونیکیشن لے کے جائیں گے تو آپ کبھی بھی گورنمنٹ کی طرف نہیں دیکھو گے. آپ کو کبھی باہر جانے کا خیال نہیں آئے گا. جب آپ ڈالرز میں کما کے روپیز میں خرچ کر رہے ہوں گے تو یو ول فیل لائک اے کنگ. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. باہر ایک جو میں کھانا کھاتا ہوں جا کے 30 پاؤنڈ کا کھانا کھاؤں تو آپ حساب کر لیں کتنا ہوتا ہے. یہاں پہ 30 پاؤنڈ میں آپ 20 بندوں کو پارٹی کرا سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو یہ فیل لائک ہے. آپ کہتے ہیں کہ جب ڈالرز میں کمائیں گے تو انکم زیادہ ہوگی اور آپ ایک خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں. اچھا سر، اہم سوال، آپ AI کی بہت بات کرتے ہیں، اس پہ آپ کے لیکچرز بھی پڑھے ہیں، انٹرویوز بھی پڑھے ہیں. AI کیا ہے اور اس کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں آپ؟ گو ٹو عرفان ملک یوٹیوب چینل، ٹائپ عرفان ملک، گو ٹو AI بیسک کورس، فری آف کاسٹ بیسک کورس پڑھا ہے. وہاں میں نے یہ بتایا AI کیا ہے، کن لوگوں کے لیے ہے، آپ اس سے پیسے کیسے کما سکتے ہیں، کریئر کیسے بنا سکتے ہیں، بچوں کو کیسے بچا سکتے ہیں، اپنی پروفیشن میں کیسے لا سکتے ہیں. AI از فار ایوری ون آف یو مائی سیلف، ایوری ون. AI کس لیول تک کرنی ہے وہ مختلف ہے، AI کس ڈائمینشن میں کرنی ہے وہ مختلف ہے، لیکن AI از فار ایوری ون. سر AI نے ہماری سیاسی، معاشرتی اور زندگی کے دیگر جو شعبہ جات ہیں ان پہ کیا اثر ڈالا ہے؟ دیکھو AI نے سیاست پہ تو الحمدللہ کوئی اثر نہیں ڈالا. نہ سیاست پہ ایجوکیشن نے کوئی اثر ڈالا ہے، نہ سیاست پہ AI نے کوئی اثر ڈالا ہے، نہ سیاست پہ ٹیکنالوجی نے کوئی اثر ڈالا ہے، نہ سیاست پہ حالات نے کوئی اثر ڈالا ہے. کیونکہ کل میں سیاسی جماعتوں کو سن کے آیا ہوں، الحمدللہ دے آر گوئنگ جیسے 20 سال پہلے تھے ویسے جا رہی ہے. بہت مستقل مزاج ہیں. اب آ جاتے ہیں معاشرت پہ.
معاشرت پہ اے آئی کا بہت پازیٹیو امپیکٹ ہو سکتا ہے, ہوا ہے اور ہوگا, پرووائڈیڈ ہم اس کو اچھے طریقے سے سیکھ لیں. اے آئی کے سب سے بڑے اخلاقی خدشات کیا ہیں موجودہ دور میں؟ اخلاقی خدشات کو سائڈ پہ رکھو. اے آئی کے اندر اے آئی کے بارے میں کہیں نہ کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اے آئی ایک نیا مذہب ہی نہ کریٹ کر دے. آپ کو یہ بہت بڑی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ آپ کو کئی سالوں بعد سمجھ میں آئے گی. اے آئی اس وقت ہمارے جو اسلام کے اندر آ کے امپیکٹ نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کر رہا ہے وہ بہت بڑا ہے. جب ہمارا بچہ اے آئی سے سوال کر رہا ہے, جب ہم دین کے معاملات میں اے آئی انٹرفیئر کرنا شروع ہو رہا ہے, وہاں پہ ہم نے اگر اے آئی کو کاؤنٹر کرنا ہے تو ہمیں اپنے مدارس میں اے آئی کو انٹروڈیوس کرانے کی ضرورت ہے. ہمیں خود اے آئی سمجھنے کی ضرورت ہے. علماء کو ایک فورم پہ آ کر ہر اے آئی کا کاؤنٹر اسلامک ٹول بنانے کی ضرورت ہے, ورنہ سب سے زیادہ اکاؤنٹیبل ہم یہاں ہوں گے. کیونکہ جیسے تلوار اٹھانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے تو آج کمپیوٹر اٹھانے کا بھی ہمیں اتنا ہی حکم ہوگا, کیونکہ ایکچولی وی کین ڈیفینڈ دیٹ بائی لرننگ دا اے آئی. اور اس کے بعد تو پھر ایتھیکل ایشوز تو بہت زیادہ ہیں نا, کہ آپ کی پرائیویسی کو خطرات ہیں, آپ کے ڈیٹا کو خطرات ہیں, آپ کی لائف سیف نہیں ہے. دیر آر آلویز نیگیٹو سائڈس. لیکن اس کو بچنے کے لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا, گو اینڈ اٹینڈ دیٹ کورس. آئی ہیو ٹرینڈ ایوری ون کہ آپ نے اس سے بچنا کیسے. سر اے آئی فیوچر میں ملازمتوں کی جگہ لے گا یا نئی تخلیق کرے گا؟ نئی تخلیق کرے گا. نئی ملازمتیں انٹروڈیوس کرا چکا ہے, کر رہا ہے. ہر وہ شخص جو سویا ہوا ہے وہ ریپلیس ہو جائے گا. ہر وہ شخص جو اپنی اپنی فیلڈ میں خود کو بہتر کر رہا ہے, اے آئی اس کو فائدہ دے گا. اچھا سر, ہماری سپریم کورٹ میں اگر جائیں تو وہاں پہ بھی یہی بات ہوتی ہے, پارلیمنٹ ہاؤس پہ یہ بات ہوتی ہے, انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں تو یہی بات ہوتی ہے. اے آئی کا فیوچر میں موسمیاتی تبدیلیوں سے لڑنے کے لیے بہتر استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ بھائی آپ کو یونائٹ ہونا پڑے گا. آپ کو اپنے ڈیٹا کو پروڈکشن کرنی پڑے گی. آپ کو اپنے ملک کے اندر انفراسٹرکچر لانے پڑیں گے, جی پی یوز لانے پڑیں گے, ڈیٹا سائنٹسٹ لانے پڑیں گے. اور یہ صرف ایک ملک کا نہیں ہے, ایک شہر کا نہیں ہے, ایک قوم کا نہیں ہے, پوری دنیا کو ایک فورم پہ آنا پڑے گا, کولیبوریٹ کرنا پڑے گا. اے آئی کیا کرے گا؟ اے آئی پریڈکٹ کرے گا. اے آئی آپ کو بتائے گا کرنا کیا ہے. کرنا تو پھر آپ نے ہے نا. تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ یونٹی آنی پڑے گی. کیا اے آئی سسٹمز کو قانونی اور عدالتی فیصلے کرنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. آپ کے بعد ہر تھریڈ کے اینڈ پہ ایک ہیومن ہونا چاہیے ویلیڈیشن کے لیے. لیکن اس وقت ہم نے بھی لا جی پی ٹی بنایا ہوا ہے. قانون کے اندر ہمارے پاس ایسے سسٹمز ہیں جو آپ کے جج سے زیادہ تیز سوچ سکتے ہیں. دیر از اونلی ون ایشو کہ ان کو کوئی مینیپولیٹ نہیں کر سکتا. سو یو ول جسٹ گو اینڈ ڈیزن. اگر آپ نے ان کا ہر باٹ کے اینڈ پہ آپ کا ایک ہیومن ہونا چاہیے, تو آپ کے جو پینڈنگ پائلڈ اپ کیس ہیں شاید یہ بالکل کلین ہو جائیں گے. اگر آپ اس سسٹم کو اچھے طریقے سے لیتے, ڈیٹا کو ڈیجیٹلائز کرتے ہیں, تو آپ کے جو کیس کو جو جسٹس کی جو ریشو ہے, جو فیصلہ کرنے کا ٹائم ہے, وہ بہت کم ہو جائے گا. یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ وہی جو میں نے موٹیویٹ تو ہونا ہے, تو بھائی وہ بہت سارے موٹیویشن اسپیکرز ہیں, ان کی ویڈیوز دیکھیں. ایک ویڈیو صبح, ایک ویڈیو دوپہر کو, ایک ویڈیو سونے سے پہلے, ٹھیک ہے, 3 ویڈیوز اے ڈے. پلیز اسٹے موٹیویٹیڈ. میں وہ کام نہیں کرتا. ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں تو میں نے آپ کو بتایا ہے, بی فوکس, بی کنسسٹنٹ, جاب کریں, ایکسپوجر لیں, فری لانسنگ سیکھیں, اینڈ اسٹارٹ اپ کی طرف آئیں, باہر کلائنٹ بنائیں, نیٹ ورک بنائیں, باہر جائیں, کمیونیکیشن امپروو کریں, اے آئی کو اپنی زندگیوں میں لائیں. کیا سیکھنا ہے, کیسے سیکھنا ہے, وہ سارا کچھ دے دیا ہے. موٹیویشن کا بھی میں نے آپ کو فارمولا بتا دیا. سر آپ کا تعلق بہاولپور سے ہے, میرا تعلق بہاول نگر سے ہے. میں بھی ایک دیہات سے تعلق رکھتا ہوں. مجھے سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں تھا. اسٹرگل کر کے, محنت کر کے میں یہاں تک پہنچا ہوں. اینڈ پہ آپ مجھے کیا ایڈوائس کریں گے کہ یاسین بھائی آپ کو یہ چیزیں کرنی چاہیے؟ آپ زندگی میں آبزرور بنو, نالج ایکسٹریکٹ کرنا سیکھو. یہ پورا سیشن کے اندر سے اگر آپ مجھے کہتے ہیں نا کہ عرفان بھی پچھلے 40 منٹس میں نے اپنے لیے یہ ایکسٹریکٹ کیا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے, وہ ہے مائنڈ سیٹ آگے بڑھنے والا. میں ہمیشہ ہی دیکھتا ہوں یار یہ بندہ ہے, اس نے کیسے کیا, میں اس کا سمجھوں گا, کتاب پڑھوں گا, اس سے باتیں کروں گا, ایڈوائس نہیں لوں گا, پھر میں ایکسٹریکٹ کروں گا کہ یار اس نے یہی اچھا کیا ہے. وہ میرے لیے ان اٹ سیلف میری ایکسٹریکٹیڈ ایڈوائس. نہیں سر, اس میں آپ کو یہ بتاتا چلو عرفان صاحب کہ ڈیورنگ کمیونیکیشن میں نے آپ سے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں کہ انسان کو محنت کس طرح سے کرنی چاہیے, انسان کے پاس بڑا خواب ہونا چاہیے, انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ لگا رہے, آگے بڑھنے کا سوچے, اور رزق اللہ دیتا ہے. یہ ایڈوائس تھی. 2 طرح کی ایڈوائس آپ لوگوں کو کرتے ہیں. ایک جنیرک ایڈوائس, ٹھیک ہے, بیسک ایڈوائس. ایک ہوتا ہے آپ ان کے سرکمسٹانسز کو, ان کے مائنڈ سیٹ کو, مینٹیلٹی کو, کورس آف ایکشن کو, ڈوز کو, ڈونٹس کو, لائکس کو, ڈس لائکس کو سمجھ کے اس کو ایڈوائس کرتے ہیں.
وہ ایک اور ایڈوائس ہوتی ہے جو پوڈ کاسٹ میں یوزلی نہیں ہوتی کہ یار آپ کیا کرنا چاہتے ہو, کیا کر رہے ہو, کہاں پہنچے ہو, فائنینشیل سچویشن کیا ہے, کچن کی سچویشن کیا ہے. ہر بندے کے لیے کاؤنسلنگ مختلف ہوتی ہے. اس لیے میں کبھی بھی, جب آپ نے مجھے نوٹس کیا ہوگا میڈیا پہ کامنٹس میں بلنٹ جواب نہیں دیتا. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں سر میں زندگی میں کیا کروں, میں یہ کروں یا میں وہ کروں, میں 3 مہینے میں کیا کروں, میں 6 مہینے میں کیا کروں, میں جواب نہیں دے سکتا. میں ہمیشہ آگے سے یہ کہتا ہوں کہ بچے اگر مجھے نہیں پتا کہ آپ کون ہو, آپ کو اللہ نے کیا دیا ہے, کیسے بنایا ہے, ایک ڈاکٹر جب تک آپ کی پوری ہسٹری نہیں لے گا وہ آپ کو دوائی نہیں دے سکتا. نقصان ہوتا ہے نا, تو بہتر ہے کہ منہ بند رکھو, نقصان نہ ہو کسی کا کرو. دوسری ایڈوائس یہ ہوتی ہے کہ آپ تو ماشاء اللہ یو ڈوئنگ گریٹ, آپ بیٹھ کے میرے ساتھ بات کر رہے ہو. دیر آر سو مینی پیپل جن کے پاس یہ بھی فیسلٹیز نہیں ہیں. سو اللہ کا شکر ادا کرو اینڈ کیپ موونگ فارورڈ, بڑھتے جاؤ صبر کے ساتھ. ایک ایڈوائس سب کو کرتا ہوں, نیت صاف رکھنا. بھائی جتنے مرضی جینیس ہو جاؤ, یہاں میل آنا کہیں نہیں جاؤ گے زندگی. ہمارے ساتھ موجود تھے عرفان ملک صاحب, انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. سب سے اہم بات ابھی لرن کی ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ کا فیتھ اللہ پاک پہ ہونا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے. اینڈ تھاٹس بیکم تھنگس اینڈ گریٹ تھنگس ٹیک ٹائم. یہ سب سے بڑی چیز جو میں نے آج عرفان صاحب سے سیکھی ہے. تھینک یو.